صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. محترم بزرگ و عزیز دوست اور بھائی، اسلام میں دھیرے دھیرے احکام نازل ہوئے. 23 سال کے اندر پوری شریعت نازل ہوئی. 23 سال پورا ہوا تو حجۃ الوداع کے موقع پر مہر لگایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارے فائدے کے لیے تمہارے دین کو ہم نے پورا کر دیا. کیا مطلب؟ اب اس میں بڑھانے کی تمہیں اجازت نہیں، گھٹانے کی بھی تمہیں اجازت نہیں. ایک آدمی آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آپ مجھے نصیحت فرمائیں. نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. انہوں نے پوچھا اور کچھ؟ کہا اور کچھ نہیں. کہا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم آپ نے جو بتایا اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اب 23 سال کی شریعت 30 پارہ پڑھ کر نہیں سنایا. نبی علیہ السلام جو باتیں بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے یہ جملہ بتایا، کہا لا ازید ولا انقص، آپ نے جو بتایا میں اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا. بات کتنی تھی؟ 2 سطر میں لکھے جانے کی تھی. اٹھ کر چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کسی کو دنیا میں زندہ جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھو. یعنی دنیا ہی میں زندہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھو. یہ کس بات پر فرمایا؟ کہ انہوں نے یہ کہا آپ نے جو بتایا بس آج کے بعد میں نہ اس میں کچھ کمی کرو نہ زیادتی کرو. دین میں نہ کمی کرنے کی اجازت ہے نہ زیادتی کرنے کی اجازت ہے. بات پکی. اب 23 سال میں دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے احکام دیا. نماز کئی شکلوں میں جا کر وجود میں آئی. شراب کئی شکلوں میں جا کر اسے بند کیا گیا. پردہ اور روزہ بھی ویسے. جو روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ فرض ہوتے ہی یہ روزہ نہیں. اس سے پہلے کل گزشتہ اتوار کو مختصراً بتایا. پچھلے زمانے میں روزے کی شکل یہ تھی، غروب پر تو افطار تھا، لیکن روزہ کب سے شروع ہوتا تھا؟ غروب میں افطار کرنے کے بعد 2 منٹ بھی کوئی سو جائے گا، بالغ مرد ہو یا عورت، اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، چاہے کھائے نہ کھائے. اب کیا ہوا؟ بعض صحابہ، مدنی صحابہ میں 2 ہی قسم کے تھے، یا تو باغوں والے تھے یا تو کھیتی والے تھے. آپ جانتے ہیں باغوں والا ہو یا کھیتی والا، دن بھر اسے محنت کرنا ہے. ہمارے ہاں تو کبھی ابر آ جائے، کبھی بارش ہو جائے، لیکن وہاں میں نے سنا 5-7 سال تک بھی قطرہ بارش مدینہ منورہ میں نہیں ہوتی.
بالکل نہیں. مکہ مکرمہ ہو جاتا ہے ابھی تو زوردار. اب بھی بہت بارش ہوئی ہے, 15-20 دن میں زبردست بارشیں ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں. خیر والے تو دن بھر ہو کر رات میں آئے, گھر کو آئے, غروب ہو گیا, افطار کر لیا, تھک گئے ہیں, سو گئے. ابھی کچھ کھایا پیا بھی نہیں, اب اسی روزے میں ہیں. دن میں جا کر پھر کھیت میں کام کر رہے ہیں, باغوں میں کام کر رہے ہیں. 2-4 صحابہ خوش ہو گئے. اب کوئی آ کر کہا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں رسول اللہ اس میں ہمیں تکلیف ہو, کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. یہ آیت اسی موقع پر ہے. اس سے اوپر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ہمیں بتایا کہ جو گزشتہ پر آ چکی ہے, دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے, خوب کرنا چاہیے. دیکھو دعا کی قبولیت کے اوقات حدیث میں. پہلی چیز دعا کی قبولیت کا یہ ہے, ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا. تو فرض نماز کے بعد ہمیں اہتمام سے اللہ سے مانگنا چاہیے. اس کے بعد تہجد میں, یہ بھی پکی بات ہے دعا کی قبولیت کا. جمعے میں ایک لمحہ ہے جس میں بندہ جو مانگے گا ملے گا, یہ بھی پکی بات ہے. اب وہ کون سا وقت ہے وہ نہیں معلوم. صحابہ سے 2 قسم کی روایت ہے. بعض صحابہ نے کہا خطبہ جمعہ میں 2 خطبے کے بیچ میں جو امام بیٹھتے ہیں اس وقت قبول ہوتی ہے, لیکن اس کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اجازت نہیں, زبان ہلا کر دعا کرنے کی اجازت نہیں. اب کیا ہوا, مانگو دل سے مانگو. اصل تو دل سے ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, قرآن میں اللہ کا حکم ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. گڑ گڑاؤ چپ کے بالکل دل میں اللہ سے مانگو. اور بارش ہو تب دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں قرآن پاک کی تلاوت کر کر ختم کیا, دعا کرو قبول ہوتی ہے, چاہے 3 آیتیں پڑھو. اب جیسے ہی ہماری مجلس ختم ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. میں کبھی بھی لمبی چوڑی دعا کا عادی ہی نہیں ہوں, مختصراً کرتا ہوں لیکن جو دعا کرتا ہوں وہ ذرا غور سے سن کر دے کہ کیا دعا مانگتا ہوں. کبھی بھی مجھے لمبی چوڑی دعا کرنے کی عادت نہیں ہے. جمعے کے بعد اللہ اکبر دعا کی قبولیت. عام طور سے مجھے کسی پر تانا نہیں مارنا ہے, چوکا نہیں مارنا ہے, وہ مزاج نہیں ہے میرا, لیکن مجھے بولنا ہے. اب حدیث میں ہے جمعے کی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. عام طور سے مسجدوں میں بکیٹ لے لیتے ہیں, پورے انہیں وصول کرتے مارا وقت ہو اللہ سے. انہیں تو بندوں کے بس مانگنے کے لیے پھرتا ہے اور سارے اس کو دے دے کر بیٹھ رہے ہیں. جو وقت مانگنے کا ہے سب کا وقت برباد ہو جاتا ہے. کوئی اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھا کر اس وقت مانگتا ہو. اب امام صاحب بھی مجبور دعا نہیں کر سکتے ہیں. ایک جگہ ایسے بیان میں بول دیا تو 2 جمعہ ان لوگوں نے وصولی بند کر دیا, نہیں وصول نہیں ہوگا, محلے میں چرچا ہوگا. تو نہ کون آپ کو بیان کر دے کہ بھائی ایسا کریں گے جی, وہ سب ہوتا نہیں, اس کا کچھ دیکھا. سب کو میں اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے دعا کی ترغیب دے رہا ہوں, لیکن سب کو فکر یہ ہے کہ نہیں اللہ سے نہیں مانگیں گے, مخلوق سے مانگیں گے. خیر مجھے کسی محلے پر, کسی کمیٹی پر, کسی مسجد پر مجھے چوکا نہیں مارنا. اللہ گواہ ہے, قرآن سامنے ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, آپ کو گواہ بنا کر بولتا ہوں. میرا مزاج وہ نہیں ہے, لیکن جو دین ہے وہ مجھے بولنا ہے, شریعت جو ہے وہ مجھے بولنا ہے. اب کیا جو کرتا ہے کرنے دو, ہم مانگیں گے وہ بولنے میں ڈر لگتا ہے. ہمیں مان دو تو متولی سے پکڑو, ہمیں کیا کروا دیں گے, ڈرتے سے جائے. ارے ان کا کام ہونے کا ہمارا کام ہوگا, ہم مانگیں گے اللہ کے پاس. جیسے ہی سلام پھر امام صاحب اللہ سے مانگے, یا اللہ تو ہماری ضرورتوں میں پوری فرما, ہمارے حاجتوں میں جو فلاں بیماری ان کو شفا نصیب فرما, مانگیں گے اللہ سے. تو یہ سب اوقات ہیں مانگنے کی. دیکھو عید کی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں نہیں ہے, یہ نماز کے بعد
ویسے بھی عام طور پر جن میں عید کی نماز کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں، خطبے کے بعد کرتے ہیں، وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی دعا ثابت نہیں ہے، کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو حدیث میں دعا کے قبولیت کے اوقات ہیں اس میں کرنا چاہیے۔ اللہ اسی کے درمیان میں بول رہے ہیں، مانگو مجھ سے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے اللہ نے اس سے بیزار ہے، ورنہ در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے در 24 گھنٹہ کھلے۔ اب سنو، احل لکم، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے حلال بنا دیا، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب کھانا پینا بھی ہے، کھانا پینا بھی افطار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھانا پینے کو نہیں بیان کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک آگے مضمون نکالا ہے، اس مضمون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی تیار کرتے ہیں ایمان والوں کو کہ تم خوب پیو، تیار رہو۔ دین کے نام پر مر مٹنے کے لیے 24 گھنٹہ تیار رہو، تو اس کے لیے خوب کھاؤ پیو۔ اب کھاؤ پیو گے تو تمہیں نکاح کی ضرورت پڑے گی، بیوی کی ضرورت پڑے گی، تو بیوی کی ضرورت پوری کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اب کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستر ہونا، یہ سب سے بچنا کا نام نہ روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بیوی سے ملنے کے لیے ہم نے حلال کر دیا ہے، رات پورا، رات پورا، اب تک صبح صادق تک۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، وہ سوال بول کر جواب دے دیتے ہیں، کیا غسل کی حاجت ہو جائے تو غسل فرض ہے؟ اب ایک آدمی ایسا وقت میں اٹھتا ہے رمضان میں، سحری کھانے کو اسے جی نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ مجھے غسل فرض ہے، نہیں، اب وہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو بعض ناز چونکہ سحری نہیں کیا روزہ نہیں رکھتے، یہ غلط ہے۔ اب کیا کرو؟ نہیں، روز سحری کرو، کھاؤ، کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد نہاؤ۔ اب صبح صادق ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، نہا اس وقت بھی نہا سکتے ہیں۔ اہم دنوں میں تو اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، 10 بجے نہاتے ہیں مسلمان، ہے کہ نہیں؟ وہ فروز ہوتا ہے 9 10 11 بجے نہاتے ہیں، بڑے سوتے رہتے ہیں، نہیں نہا لو پھر سو جاؤ، وہ نہیں کرتا مسلمان۔ غسل فرض ہونے کے بعد غسل کیے بغیر سوتا رہے گا، حدیث میں ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو گویا ہم نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا رہے ہیں کہ رحمت کے فرشتوں سے ہم بول رہے ہیں دیکھو 10 بجے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 بجے میں اٹھوں گا، حمام میں جا کے نہا کے آؤں گا، تب آنا، تب تک باہر رہوں۔ اب تب تک کون آئے گا؟ رحمت کے فرشتے جب نہ آئیں گے تو کون آئے گا؟ شیطان آئے گا۔ وہ شیطان آئے گا تو کیا کرے گا؟ لڑائی پیدا کرے گا گھر کے اندر۔ دیکھو یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اردو میں لباس، یہ اردو میں لباس ہمیں بنا لیا، تو عربی کو اٹھا کر اردو بنا لیا، وہ عربی وہ یہ وقت کو سمجھو وہ اردو کا عربی قرآن کا ہمیں اردو بنا لیا۔ بہرحال اردو زبان شاہی زبان، لیکن سیکنڈ ڈویژن فرسٹ ڈویژن عربی زبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتیں بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ دیکھا، اگر یہ جملے پر امت مسلمہ عمل کرنا شروع کر دے، 50 سال میں بھی پوری دنیا میں کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ 50 سال میں ایک واقعہ نہیں ملے گا، تب جب کہ اس آیت کو سنے گا، سمجھے گا، عمل کا جذبہ پیدا کر لے گا۔ یہ ایک آیت کافی ہے، پوری دنیا میں طلاق کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ وہ ہم بولنا تو میں بول رہا تھا، تمہیں سنیں گے ہوتا سے یہاں سے باہر جا کر ختم ہو جائے۔ سناؤ، اب جو میں بول رہا ہوں اسے باہر سناؤ، دوست احباب میں، عورتوں نے سناؤ، سب نے سناؤ، بیوی کو تو پہلے سناؤ، پتہ نہیں اب تک میں بولے گا نہیں بولے، یہ ہر مرتبہ بولتا ہوں، جہاں بھی میں مردوں میں بات کرتا ہوں بولتا ہوں جو باتیں سنتے ہو بیوی کو اپنے سب سے پہلے جا کر سنو،
دنیا بھر کا جھمیلا جا کر سناتے نہیں ہمیں، دے آج انہیں آیا جی، انہیں ایسا کریا جی، انہیں آیا جی، انہیں یہ بولا گیا جی، وہاں گیا تھا جا تمہارا مہنا ماموں انہیں ایسا کریا جی، پورا بولتے ہیں۔ مسجد میں گیا جی، حضرت یہ بولے جی، بولنے والا کون بھی ہے کر کے پوچھے تو نکو بولنا چاہیے۔ جیسے ہم دنیا بھر کی باتیں جا کر بیوی کو بولتے ہیں، یہ باتیں سن کر جائیں گے تو وہ بھی ان کو سنانا چاہیے، اور صحیح بات بولتا ہوں سن کان کھول کے۔ عورتوں کے ذمے دعوت اور تبلیغ ہے نہیں، اب ان کے پاس دین کہاں سے آنا سو؟ گھر کے مردوں سے عورتوں کے اندر دین آنا سو۔ یہ دین لے کر باہر تبلیغ کے نام سے جانا عورتوں کے لیے شاید ناگوار ہوگا، نہ جائے۔ یہ باطل فرقے کرتے ہیں، جماعت اس کرتے ہیں، غیر مقلدین کرتے ہیں، قادیانی کرتے ہیں، اور اہل قرآن کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، عورتوں کو تبلیغ کے نام سے باہر نکالتے ہیں، گھر سے باہر۔ اسلام میں نہیں۔ 1500 سال ہوا اسلام کو، 30 پارے ہیں قرآن کے، ہزاروں حدیثیں ہیں، ایک حدیث لا کر دکھا دو تبلیغ کے نام سے کوئی عورت گئی ہو۔ 3 حضرت جی ہمارے گزرے ہیں، حضرت جی الیاس صاحب، حضرت جی انعام صاحب، حضرت جی یوسف صاحب، ان کی بیوی ان کی بچیاں باہر جماعت میں گئی ہیں، لا کر دکھا دو، ایک کان کاٹ کے تمہارے ہاتھ میں دیا۔ بہت بڑی بات آج بول دیا، پتہ نہیں کہو، خیر چھوڑو، لیکن بات صحیح ہے، بولتا ہوں کہیں ڈرتا گرتا نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس کیوں پہنتے ہیں؟ بولے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ لباس ہی ہے، کیا بھی ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ انگریزی میں بھی ٹیلر نام لگتا ہے لباس، ٹیلر اپنا دکان کا نام لباس رکھتا ہے، اسے ہی معلوم نہیں کیا لباس ایک بنتے ہیں۔ لباس کا 2 فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے جسم میں جو عیب ہے وہ چھپ جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لباس پہنتے ہی خوبصورتی آتی ہے۔ صحیح بولتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں؟ بات صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے تو صحیح بولو، ورنہ صاف بولو، حضرت تم بولتے تو غلط کر بولو، کیا بھی نہیں بولتا ہوں، صحیح بولتا ہوں، غلط بولتا ہوں۔ اب اللہ نے کیا بولتے ہیں؟ بیوی کو بولتے ہیں تو لباس شوہر کے لیے، شوہر کو بولتے ہیں تو لباس بیوی کا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے بولتے ہیں شوہر کو تیرے بیوی میں 1000 کمی نہیں، کتنا 100 نہیں، 1000 کمی رہے گی، تو لباس اس کے واسطے پوری کمی کو چھپا لے تو۔ اب بیوی سے اللہ نے بولتے ہیں تیرے شوہر میں 1000 کمی رہے گی، 1000 عیب رہے گا، 1000 بیماری رہے گی تیرے شوہر میں، تو کیا کر؟ تو اس کے لیے لباس ہے، کیا کر لے؟ چھپا لے۔ دیکھ تو تیرے شوہر کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے، اور شوہر کو بولتے ہیں تو تیری بیوی کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے۔ جھگڑا ہوگا، طلاق ہوگی، چپ کے شور مچا لے کو قرآن میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، کیا مصیبت ہے؟ ہمیں جانے نہیں دین کو۔ اب بتاؤ یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں آئے ہیں یہ؟ روزے کے مسئلے میں اللہ میں بول رہے ہیں۔ اب 1000 شکایتیں آئیں گی، بیوی کی بھی شوہر سے، شوہر کی بھی بیوی سے، شکایتوں کا علاج اوپر اللہ میں نے بتا دیا، مانگو اللہ سے، یا اللہ میرے شوہر میں یہ شکایتیں ہیں تو اسے دور فرما۔ اور شوہر کو کہا کہ تو بیوی کے لیے جو شکایتیں دیکھتا ہے اسے اللہ سے مانگ، یا اللہ تو اسے۔ ابھی آ رہی ہے ایک آیت، 2 پارے کے بعد ایک آیت رہتی ہے، اس سے یاد جوڑ لیتا ہوں، کیونکہ آج ہندوستان کا اہم موضوع ہے۔ وہاں کیا ہے معلوم؟ تیرے بیوی کے اندر 90 پر 9 عیب ہے، اللہ میں بولتے ہیں اس میں ایک بھلائی ہے۔ اب تو کیا کر؟ وہ 90 پر 9 بیماریوں کو، عیب کو، غلطیوں کو، گناہوں کو اٹھا کر دفن کر رہا۔ یہ ایک بھلائی ہے نا، تو اسے لے لے۔ جھگڑا ہوگا، اب تمہیں بولیں گے حضرت میں کہاں سے بولتے ہیں؟ آیت پڑھ کو بولتے ہیں، حضرت بازو بیٹھے ہیں، فوراً آیت یاد آتی نہیں، گناہوں کی وجہ سے حافظ میں کمزوری ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تم کو بیوی کے اندر 50 بیماریاں کمی نظر آ رہی ہیں
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یاد رکھو اللہ اس بیوی کے اندر بہت سی بھلائی بھی رکھا ہے، تو اسے ڈھونڈ کر نکالتا، کیا کی برائی کو ڈھونڈ کر نکالتا۔ گندگی کو ڈھونڈنے والا جانور معلوم کیا کر دو، آپ سوچ کر دیکھو اب ہمیں کون کر دو، بولے تو غصہ ہے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم۔ تمہارے دل میں بیوی سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اور بیوی سے بولتا ہے تمہارے دل میں شوہر سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ علم اللہ، اللہ خود جانتے ہیں، انکم کنتم تختانون انفسکم، اتنی باتوں کو تم نے چھپا کے رکھا ہے۔ فتاب علیکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وعفا عنکم، اور درگزر کر دے گا۔ کچھ بھی نہیں، تم درگزر کے چلے جاؤ، اللہ تمہیں درگزر کر دے گا۔ اب کیا ہوا؟ فالآن باشروہن، اب ملو اپنی بیوی سے، رات بھر ملو، کوئی بات نہیں، اوپر بھی بول دیا، یہاں بھی بول دیا، 2 مرتبہ بول دیا، بیچ میں بول دیا، تم دونوں آپس میں لباس ہو۔ نصیحت یاد رکھیں گے، بلا دیں گے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ آج 99% مسلمان مردوں اس آیت پر عمل نہیں، کیا کہاں جا کر رونا ہے؟ اب ایک آیت پہ ٹکڑا ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی تم بیوی سے ملنے کے لیے جاؤ تو اولاد حاصل کرنے کی نیت سے جاؤ۔ فیملی پلاننگ پہلے سے کرتا نہیں ہو تو کیا بھی کرتا، وہ کرتا، یہ کرتا، کیا بھی کرتا، جاتا ہے خواہش پوری کرنے کا۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ لَكُمْ، تلاش کرو جو تمہارے لیے اللہ نے نسل رکھا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، کم سے کم 6 جگہ میں اللہ نے فرق بتاتے ہیں کہ دیکھو تم بیوی سے صرف اپنی مستی اتارنے کے لیے مت جاؤ، غیر محسنین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پارے بھاشا فرماتے ہیں تم اپنا مستی اتارنے کے لیے بیوی کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ میں بولتا ہوں، قرآن میں بولتا ہوں، بلکہ کس سے جاؤ؟ ملو بیوی سے، روز کو 10 بار جائز ہے، لیکن نیت تمہاری کیا ہو؟ مجھے اولاد چاہیے۔ یہ بس حضرت سر کا درد ہوگا، ہوتا نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ ادھر آقا کیا فرماتے ہیں؟ تزوجوا الولود الودود فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ۔ ایسی عورت کو دیکھ کر نکاح کرو جو زیادہ جنتی ہے۔ کیوں؟ تم زیادہ جنو گے، قیامت میں تمہیں کھڑا کر کے کہوں گا میرا یہ امتی ہے جس کے اولاد 15 ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے گا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ۔ پورے جتنے امتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، ہود علیہ السلام کی امت، سب کے سامنے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بلا کر کھڑا کر کر بولیں گے یہ میرا وہ امتی ہے جس کے 15 بچے ہیں۔ ہمیں حضرت یہاں گورنمنٹ کیا بول رہے وہ دیکھو، حضرت وہاں چلے گئے تمہیں گورنمنٹ بولتے ہیں ہم ایک، ہم کو ایک، نہیں تو ضرور آگے بڑھو تو ہم 2 ہم کو 2، بس ابھی نہیں۔ ویسا کرے تو ہم نا حکومت ہندوستان اوارڈ دیتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول قیامت کے میدان میں ہم کو لے کر فخر کریں گے، اس کی خواہش نہیں، اس کی خواہش نہیں۔ بات مجھے بولنا ہے، بول رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، نہ سمجھ میں آئے الحمدللہ۔ کلو اب اللہ نے آیا کھاؤ پیو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق تک خوب کھاؤ خوب پیو، کوئی گناہ نہیں، یاد رکھو۔ ساری افطاری میں کم کھانا کوئی نیکی نہیں ہے، زیادہ کھائیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، عمدہ سے عمدہ کھائیں گے تب بھی گناہ نہیں۔ حدیث ہے یزاد فیہ رزق المؤمن، رمضان میں مومن کے روزی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بڑھا دیا جاتا ہے کیا؟ شوکیس میں رکھنے کے لیے روزی کو کیوں بڑھا دیا جاتا ہے؟ فریج میں رکھ کر بند کرنے کے لیے کیوں؟ بولو نا، بولیں گے نہیں کیا؟
بات سمجھ میں نہیں آتی شاید. روزی اسی لیے بڑھاتے ہیں تاکہ کھائیں میرے بندے، خوب کھائیں، خوب پئیں. خوب کھانا خوب پینا کوئی گناہ نہیں. کھانے پینے کے بعد حدود میں رہنا یہ کمال. حدود کو توڑ دینا شیطان، کوئی گناہ نہیں. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے مہمان بن کر ایک رات. امام شافعی استاد ہیں، احمد بن حنبل شاگرد آ رہے ہیں تو بیٹیوں سے کہا دیکھو مہمان آتے ہیں بڑے حضرت، ان کے لیے یہ تو وہ زمانے کی بات، آج کے زمانے کی نہیں. استاد کچھ استاد بننے تیار نہیں آج کل. شاگرد آ رہا ہے اس لیے 50 قسم کے کھانا بنا کر رکھ دیے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پورا صاف کر دیا، ذرہ بھی چھوڑے گی. عزت کی روٹی کا پورا ختم کر دیا. بیٹے اور دیکھے کہ تعجب کرے کیا رے پورا صاف ہو گیا. ابا جان تمہیں بولے گے کہ اللہ والے آتے ہیں، بوڑھے اللہ والے بابا علی نہیں ہوئے، اتنا بلّہ کھانا ہو تمہیں اتنا تک نہ کھاتے ہیں. تمہیں کیا بولے سکا بچوں کو کیسے سمجھانا. خاموش ہو گیا. امام احمد بن حنبل فجر گزا کر واپس آئے. پھر بھی اور ایک بار تب حضرت میں بچی ہیں کہ پوچھتے ہیں، بول کر ان کے سامنے وہ بول رہے معلوم ان کو، امام شافعی کو معلوم، لیکن بچوں کو سمجھا تو سمجھ نہ آنا. تو حضرت نے احمد بن حنبل نے کہا حضرت اس میں اتنی نورانیت کو میں آنکھوں سے دیکھا، میں نے سوچا اسے کیوں چھوڑوں، سب کو اٹھا کر پینا ہضم کر دیا، جس کی وجہ سے میرے اندر اتنی نورانیت پیدا ہوئی. آج ایک رات میں نے سینکڑوں مسائل لکھے ہیں، ایک سیکنڈ سویا نہیں، نیند ہی نہیں آئی، اتنی نورانیت تھی میرے اندر. اگر ایسی بات ہے تو ہم کو بھی خوب کھانے کی اجازت ہے، یہاں تک کھانے. اگر کھا کر رات بھر جا کر عبادت کر سکتے ہیں ہم بھی خوب یہاں تک کھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں ذرا 2 لقمہ بڑھا کر عشاء کی نماز میں نہیں تو تراویح. سو دین آسان ہے، عمل کرنا مشکل. اب بتاؤ خوب کھائیں گے کیا ہو گیا، لیکن ہم نے بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر جب کھائیں گے. ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں اللہ کا بندہ بن کر کھائیں، باغی بن کر نہ کھائیں. کھانے پینے کے لیے اللہ کا پہنا پیدا کیا. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے. عام طور سے صبح صادق سے 10 منٹ پہلے ہمارے مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے ساری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے. بہت سے لوگ اذان تک رکتے ہیں. نہیں، اذان شروع ہونے پر جس پیٹ میں ایک قطرہ پانی گیا، ایک دانہ گیا، روزہ اس کا نہیں ہوگا. یاد رکھو، اذان شروع ہونے کے بعد کسی کے پیٹ میں ایک قطرہ پانی گیا، ایک دانہ پیٹ میں گیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. یاد رکھو. یہ جو اعلان کرتے ہیں اذان سے، اذان کب ہوتی ہے؟ ٹھیک وقت پر ہوتی ہے، اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے. تب تو 20 منٹ ہو جائے گا، تب اس میں تو 5 منٹ ہے. تو گویا اذان سے 15-20 منٹ پہلے ختم کرنا چاہیے ہر ایک کو. اگر کوئی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو میرا روزہ ہوا ہے، ورنہ فیصلہ کرو تمہارا روزہ نہیں ہوا. اور کھل کر بولتا ہوں اگر کوئی اذان تک کھایا ہے روزہ نہیں ہوا، پورا روزہ اپنے ذمہ واجب فرض ہے قضا کرنا. مسئلہ جاننا ہے. جیسے چاہیں کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا تو پہلے سے ہے، نبیوں کو کیوں بھیجتا، قرآن کو کیوں اتارتا، مسائل کیوں لکھا. قرآن میں مسائل، اب دیکھو مسائل میں تو کیا ہیں گے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ پورا کرو غروب تک. اب روزہ بتا دیا، سالگرہ ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کا، تو اس سالگرہ میں جاؤ، ایک طرف روزہ کا حکم دیا خوشیوں میں، اور ایک طرف کا اعتکاف کرو. عشر اخیرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ. محلے میں ایک آدمی کو کم سے کم اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف کریں گے تو یاد رکھو یہ جو بنا ہوا ہے، وہ جو بنا ہوا ہے اسی کے اندر رہنا ہے. اس کے باہر روزہ نہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آنا ہے تو استنجے کے لیے آنا، اور کسی کام کے لیے نہیں آنا، کسی کام کے لیے نہیں آنا. وضو ہے، وضو بنانے کے لیے وضو کا حوض کرنے جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. قدم اٹھاتے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں وضو نہیں ہے یا وضو ٹوٹنے والا ہے، ہوا خارج ہونے والی ہے، اب کیا کریں؟
مسجد کے باہر آ جائے، آنے کے بعد ہوا خارج کرے. مسجد میں بیٹھے بیٹھے اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں. اگر ہو جائے تو کوئی برا بھی نہیں، لیکن نیکی زیادہ کمانا ہونا تو باہر آ جائیں، ہوا خارج کر دیں، اب جا کے وضو بن جائے. اعتکاف کا یہ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجد میں اعتکاف کیا تو ایسی صورت میں بیوی اگر تمہارے قریب ہے، آجو بازو ہے، اور وہ آ گئی، ہم بستر نہ ہو جانا. اعتکاف میں ہم بستر جائز نہیں ہے. اب یہ ہمارا مسجد میں ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسا سمجھو عورت معتکف ہے، بیوی معتکف ہے، ہم گھر میں ہیں، ہم نے اعتکاف نہیں کیا، ہم اس کمرے میں ہیں، اب خواہش پیدا ہو گئی، نہیں خبردار وہ اعتکاف میں ہے، اب ملنے کی اجازت نہیں. بڑا گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہے. یہ الٹا میں سمجھ میں آئے گا، سیدھا میں نہیں سمجھ میں آئے گا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اسی طرح ہم ہمارے آیتوں کو لوگوں کے فائدے کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. دین کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے، چھپا چھپا کر نکل نہیں. آدھا سمجھے آدھا نہیں، آدھا بولے آدھا کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تم تقوی والے بن جاؤ، ان باتوں پر عمل کرو گے تقوی والے بن جاؤ. اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے آیت میں، اسے اگلے ہفتے ہی میں رکھیں گے. بس آدھا گھنٹہ ہو گیا.